چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم۔ مراکش کا خواب پورا نہ ہو سکا، فرانس دوسری بار ورلڈ کپ کے فائنل میں۔ دفاعی چیمپئن فرانس نے سیمی فائنل میں مراکش کو 2-0 سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، اور مراکش کا فائنل میں پہنچنے کا خواب پورا نہیں ہو سکا۔ قطر آج بمورخہ 15 دسمبر 2022 بوقت صبح 12:30 بجے فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کا دوسرا سیمی فائنل مراکش اور فرانس کے مابین کھیلا گیا، جبکہ پہلا سیمی فائنل کروشیا اور ارجنٹائن کے مابین ہوا تھا اور ارجنٹائن فتح یاب ہوا تھا۔ آج کے سیمی فائنل مقابلے میں دفاعی چیمپئن فرانس فتح سے ہمکنار ہوا۔ تفصیلات کے مطابق میچ کے آغاز سے ہی فرانس کا پلڑا بھاری رہا۔ میچ کے پہلے 5ویں منٹ میں فرانس کے کھلاڑی تھیو ہرنانڈیز نے ایک گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلا دی، جبکہ دوسرا گول رینڈل کونو نے میچ کے 79ویں منٹ میں سکور کیا۔ فرانس کی ٹیم گول کرنے میں اور پہلے کی طرح اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہی، تاہم مراکش کسی بھی فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک رسائی حاصل کرنے والی پہلی افریقی اور عرب ٹیم ہے، لیکن آج اسے بدقسمتی سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بدقسمتی تو یہ بھی تھی کہ مراکش کا کپتان رومین زائس انجری کا شکار ہونے کے باوجود میچ کھیل رہا تھا، لیکن چند ہی منٹ میچ کھیل سکا۔ مزید کھیلنے کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے اسے تبدیل کرنا پڑا۔ دوسرا یہ کہ میچ کے شروع میں مراکش کے ڈیفینڈر نائف ایگواڈ انجری کے باعث ٹیم سے باہر ہو گئے تھے، حالانکہ ان کا نام ٹیم شیٹ میں بھی تھا۔ واضح رہے کہ فرانس کے فٹ بالر تھیو ہرنانڈیز اس ٹورنامنٹ میں مراکش کے خلاف گول کرنے والے پہلے کھلاڑی ہیں۔ مراکش نے کمزور دفاع اور ایک گول کے خسارے کا شکار ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور اپنے کھیل میں جارحانہ انداز اپنانے کی کوشش کرتا رہا۔ پہلے ہاف کے آخر میں مراکش کو ایک سنہری موقع بھی ملا، جب زیش کی کارنر کک پر جواد الجمیک نے اوور ہیڈ کک لگائی، جو کچھ گول کیپر کے ہاتھ اور کچھ گول پوسٹ سے ٹکرانے کی وجہ سے گول میں نہ گئی۔ مراکش کے لیے پرزور جارحانہ انداز اپنانا مشکل تھا، کیونکہ کاؤنٹر اٹیک پر ان کے سر پر ایمباپے موجود تھا، اور پھر میچ کے اختتامی لمحات میں ایمباپے کی بہترین دوڑ اور ڈیفینڈر سے ڈیفلیکٹ ہونے والی شاٹ کولو موائی تک پہنچ گئی، جنہوں نے اسے گول میں پہنچا دیا، اور مراکش کی میچ میں واپسی کے امکانات ختم ہو گئے۔ مراکش کے گراؤنڈ میں موجود مداح اتنا شور کر رہے تھے کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ مراکش کا ہی ہوم گراؤنڈ ہو۔ جب بال فرانس کے کھلاڑی کے ہاتھ جاتی تو گراؤنڈ سیٹیوں سے گونج اٹھتا، لیکن فرانسیسی ڈیفینڈرز خصوصاً ابراہیما کوناٹے نے اس دباؤ میں بھی اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا۔ اب دفاعی چیمپئن فرانس کا فائنل میں مقابلہ اتوار کو ارجنٹائن سے ہوگا، اور اگر فرانس مسلسل دوسری بار یہ ٹائٹل یعنی فائنل میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو ایسا 60 سال میں پہلی بار ہوگا۔
اس سے پہلے برازیل نے 1958 اور 1962 میں مسلسل 2 ورلڈ کپ جیتے تھے۔ فرانس کا مینیجر ڈسکیمپ، جس کی کپتانی میں فرانس نے 1998 میں ہوم گراؤنڈ پر ورلڈ کپ جیتا تھا، اتوار کو مینیجر کے طور پر دوسری مرتبہ یہ اعزاز حاصل کر سکتا ہے۔ فرانس کی ٹیم کو ہرانا بہت مشکل ہوگا، لیکن آج کے کھیل میں بہت سے ایسے مواقع آئے جب قسمت نے بھی فرانس کا ساتھ دیا اور مراکش کے فارورڈ بھی چند ایک موقع ملنے سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس میچ میں یلو کارڈ صرف مراکش کے کھلاڑی سفیان بوفل کو شو کرایا گیا۔ شاٹس آن ٹارگٹس دونوں ٹیموں کو 2-2، جبکہ فاؤل دونوں ٹیموں کے حصے میں 11 آئے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائک بھی کر دیں۔ لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔